السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب کعبہ وقوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار دیگر ضرور پڑھے سب مل کر محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسی اندھیری رات میں اور ایسے عجیب و غریب و شدید موسم میں، ایسے مزاج بدلتے ہوئے موسم میں بھی آپ لوگوں کا ایسے کثیر مجمع کے تحت فرش عزائے حسینی پہ آ کے بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مزاج موسموں کے بدلتے ہیں، عقیدوں کے نہیں بدلتے. سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے لیڈر والوں کہ گاڑی چاہے جتنی بھی اچھی ہو، اگر ڈرائیور کچا ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ ضرور ہوتا ہے. مسلمانوں نے بھی 1400 برس سے اسلام کی گاڑی کچے ڈرائیوروں کے ہاتھ میں دے دی ہے. ایک بار دیگر ضرور پڑھے سب مل کر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، میں نے چونکہ آج یہ
ہندوستان کے سب سے بڑے علمی مرکز پر آج میں موجود ہوں، اور یہ مرکز بھی بلند اس لیے ہوا ہے کہ اس کا نام علی سے جڑ گیا۔ یہ میرے لیے شرف کا مقام ہے کہ آج علی گڑھ یونیورسٹی میں اور اس کے اس بیت الصلاۃ میں پہلی میری حاضری ہے، اور یہ میرا پہلا خطاب ہے، لہذا آج میری تقریر علماء کے درمیان ہو رہی ہے، اور مجھے معلوم ہے یہاں پر طالبان علم کثرت سے موجود ہیں، لہذا میں نے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت واقعی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، اور جسے میں نے سرنامہ سخن میں موضوع گفتگو قرار دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ ساؤنڈ سلو ہو گیا ہے میرے بھائی، وہاں سے ڈسٹرب ہوا، دیکھو بلائیے مائک والے کو، آپ میں جان رہا ہوں۔ ان لوگوں سے ہماری پرانی رشتہ داری ہے بیٹا، ٹھیک ہے اب ایک دم چھوڑ دو تو میں جب اپنی آواز بلند کروں گا یہ چپکے سے آواز سلو کر دیں گے، اور جب میں اپنی آواز سلو کروں گا یہ بڑھا دیں گے۔ چھوڑ دو بیٹا، تم ہٹ جاؤ وہاں سے، تھوڑے دور سے ہو کر بیٹھ جاؤ، بالکل ٹھیک ہے آواز۔ تو عزیزان گرامی، خداوند کریم فرما رہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ چھوڑ دو میری جان، کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا بالکل آواز ٹھیک ہے بیٹا، رہنے دو۔ میں جانتا ہوں بیٹے، یہ سارے فیصلے جانتا ہوں میں۔ اب آپ لوگ ایک بلند ترین درود پڑھے محمد والے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آسمان اور زمین کا نور ہے تو پھر وہ تھا کہاں؟ توجہ، اب اللہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت کنزا مخفیا، اللہ کہہ رہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اور چونکہ یہاں پر عربی دار بیٹھے ہیں، اگر حقیقی ترجمہ آپ پوچھئے گا مخفین کا تو ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ترجمہ یہ ہوگا کہ میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ توجہ، مگر میں اسی ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں جس سے سارا عالم اسلام متفق ہے۔ اللہ کہہ رہا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو اس نے چاہا، بابک تو اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانوائے، اللہ نے چاہا کہ اپنی معرفت کروائے، تو اس نے کیا کیا؟ خلقت الخلق، میں نے ایک خلق کو خلق کیا اور اسے محمد بنا دیا۔ توجہ، علی گڑھ کا مجمع ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک خلق کو خلق کیا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ توجہ، آخری آدمی تک، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک خلق کو خلق کیا۔ مطلب کیا ہے؟ جملہ آسان کر دوں نوجوانوں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا تھا۔ آخری آدمی تک، خلقت الخلق، میں نے ایک خلق کو خلق کیا۔ اب خلق ہے درمیان کی شرح۔ اللہ بتا رہا ہے محمد نہ مخلوق، محمد نہ خالق، محمد ہے خلق۔ اچھا خلق کیا ہے علی گڑھ والوں؟ اب یہاں پر سمجھانا مشکل نہیں ہے، یہاں پر علماء کا بھی مجمع ہے،
ہے, یہاں پر شعراء کا بھی مجمع ہے, یہاں پر ادبا کا بھی مجمع ہے. ذرا شاعروں سے پوچھو کہ شاعری میں وہ 3 چیزیں سب سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو شاعر جواب دے گا. اچھا وہ شاعر جواب دے گا جو ترنم میں شاعری کرتا ہو وہ جواب نہیں دے پائے گا, جو بحر میں شاعری کرتا ہوگا. اب جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ شہر میں شاعری میں سب سے اہم چیزیں کیا ہوتی ہے, تو وہ 3 نام لے گا, فعل, فاعل, مفعول. توجہ, اچھا فعل کیا ہے؟ کہا فعل ہے درمیان کی شے, فعل ہے بیچ کی شے. کیا مطلب؟ کہا اگر فعل کو ہی ہٹا دیا تو نہ فاعل فاعل رہے گا, نہ مفعول مفعول رہے گا. نہ یہ تو جملہ شاعروں کے لیے تھا. اب میں سطح عمومی پہ اتر کے گفتگو کر رہا ہوں. بھئی ہم سب کرتے ہیں عبادت. دیکھیے درمیان کی شے کیا ہوتی ہے. ہم سب کرتے ہیں سجدہ, کرتے ہیں نا سجدہ, 5 وقت سجدہ کرتے ہیں نا, تو ہم سب ہے ساجد. جو سجدہ کرتا ہے وہ ہے ساجد. تو ہم سب نے کیا سجدہ, تو ہم کیا ہوئے؟ ساجد. کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو. تو پھر وہ کون ہے؟ کہا مفعول. اب درمیان میں ہے سجدہ. کیا مطلب؟ کہا اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا, نہ مفعول مفعول رہے گا. نہیں پہنچا علی گڑھ کا مجمع. بھائی ہم سب کرتے ہیں عبادت, ہم ہوئے عابد. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. تو وہ کون ہے؟ معبود. اب درمیان میں ہے عبادت. کیا مطلب؟ کہا اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہے گا, نہ معبود معبود رہے گا. اب اللہ جانے میں قبرستان میں پڑا ہوں یا کھلے ہوئے میدان میں پڑا ہوں, بھائی ہم نے کیا سجدہ, ہم ہوئے ساجد. اللہ کو سجدہ کیا وہ ہے مشہور. درمیان میں سجدہ, اگر سجدے کو ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہا, نہ مفعول مفعول رہا. بھائی ہم نے کی عبادت, ہم ہوئے عابد. اللہ کی عبادت کی وہ ہے معبود. درمیان میں ہے عبادت, اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہا, نہ معبود معبود رہا. اب اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد ہے خلق, درمیان کی ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر محمد کو ہی ہٹا دیا تو نہ مخلوق مخلوق رہے گا, نہ خالق. محمد ہے درمیان کی شے. ماشاء اللہ. اگر محمد کو ہٹا دیا تو نہ خالق خالق رہا, نہ مخلوق مخلوق رہا. اچھا یہ بتاؤ, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. ایک جگہ فرماتا ہے اللہ سورہ دہر میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللہ کہہ رہا دیکھو ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کیا. تو بھائی ہدایت کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی ہے نا. ہم کون ہے کہ اس پر کچھ واجب و لازم کر دے؟ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے. اب اتنا بڑا مجمع ہے مسلمانوں کا, اور میری تقریر کسی خاص مسلک, کسی خاص مکتب یا کسی خاص نظریے رکھنے والے لوگوں کے لیے نہیں. میری تقریر بلا تفریق مذہب و ملت و ملل و قوم و ادیان و تحریکات ہوتی ہے, اس لیے کہ اس نبی کا امتی ہوں جو رحمت للمسلمین نہیں رحمت للعالمین بن کر آیا. تو اقوام عالم سے خطاب ہے, تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے. اب اتنا بڑا مجمع ہے, میں اس مجمع سے پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ کیا اس مجمع میں کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ نے اسے ڈائریکٹ آ کر ہدایت کیا ہو؟ توجہ, اگر کوئی بھی حضرت بغداد ہے تو میرا ہاتھ بلند کر کے بتائے کہ اللہ نے اسے ڈائریکٹ آ کر ہدایت کیا ہو. کہا نہیں مولانا, وہ یہاں آ کر ہدایت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اگر وہ یہاں آ کر ہدایت کرے تو وہ نہ رہے. تم اگر وہاں جا کر ہدایت ہو تو تم نہ رہو. تو آپ درمیان میں
ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے. تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری, اور وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری. تو بھائی خطا کسی کی نہیں ہے, یہ اپنے اپنے سامنے نگاہ کی بات ہے. اس کی ایک جہت اللہ کی طرف, ایک جہت بندوں کی طرف. تو خطا کسی کی نہیں, یہ اپنے اپنے سامنے نظر کی بات ہے. جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا, جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانواؤں. دیکھو یہ مائک اجازت بالکل بھی نہیں دے رہا ہے کہ میں تقریر کروں, یہ بہت تیزی سے میری آواز کھینچ رہا ہے, مگر پھر بھی آپ کی محبتوں کے پیش نظر میں چند معلومات رکھ رہا ہوں. تو پروردگار نے چاہا کہ اپنی معرفت کروائے, تو پھر کیا کیا کہ محمد کو پیدا کیا. پیدا کیا تو کس سے پیدا کیا؟ توجہ, اب یہی پر مسئلہ ختم کہ محمد نور یا خاک. توجہ, محمد نوری یا خاکی, مسئلہ ختم. اس لیے کہ کائنات میں سب سے پہلی جو خلقت ہے اللہ کی وہ ہے محمد. وَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ سب سے پہلے عبادت گزار ہیں. توجہ, تو سب سے پہلی خلقت محمد. توجہ, تو اب اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ نے محمد کو جس شے سے بھی خلق کیا ہے, چاہے مٹی, چاہے پانی, چاہے ہوا, چاہے آگ, جس شے کا نام لینا ہے لے لو, مگر اس شے کو محمد سے پہلے ثابت کرنا ہوگا. کہاں ہے آپ لوگ؟ اب محمد سے پہلے کچھ نہیں تھا. توجہ, زمانہ پوچھے گا, میرے نبی سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا, تو میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اب زمانے والے پوچھتے ہیں کہ جب نبی کا نور تھا تو کیا تھا؟ میں نے کہا زمین نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. آسمان نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. چاند نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. سورج نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. ستارے نہ تھے, میرے نبی کا نور تھا. سیارے نہ تھے, میرے نبی کا نور تھا. سمندر نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. پیروبر نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. شجر نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. حجر نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. سورج میں روشنی نہیں تھی, میرے نبی کا نور تھا. چاند میں چاندنی نہیں تھی, میرے نبی کا نور تھا. آسمانوں کی بلندی نہیں تھی, میرے نبی کا نور تھا. زمینوں کی بستی نہیں تھی, میرے نبی کا نور تھا. موجوں میں روانی نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. زلیخا کی جوانی نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. ہواؤں میں آوارگی نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. پھولوں میں مہک نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. تاروں میں چمک نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. جنت نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. کوثر نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. طوبیٰ نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. انسان نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. فرشتے نہ تھے, میرے نبی کا نور تھا. حوریں نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. سلمان نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. کتابیں نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. کعبہ نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. مسجدیں نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. صحیفے نہ تھے, میرے نبی کا نور تھا. اب مجمع پوچھنے لگا تو پھر کیا تھا؟ میں نے کہا سن, جب لفظ تھا خود نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. نور تھا, ایک اللہ تھا, مگر اسے کوئی پکارنے والا نہ تھا. توجہ, جب اللہ نے میرے نبی کو خلق کیا تو میرے نبی کو جب خلق کیا تو محمد خلق بن گئے, اللہ خالق بن گیا. میرے نبی نے شکر کا سجدہ کیا, میرا نبی ساجد بن گیا, اللہ مسجود بن گیا. میرے نبی نے عبادت کی, میرا نبی عابد بن گیا, اللہ معبود بن گیا. تو کیا خیال ہے علماء اسلام کا, کیا خیال ہے مفسرین اسلام کا, کیا خیال ہے مبلغین اسلام کا کہ یہ جو 99 ناموں سے اللہ کو پکارتے ہو, یہ 99 نام اللہ کو دیے کس نے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جب اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا
جب میرے نبی نے پکار کر کہا اے میرے پروردگار تو میرا خالق بھی ہے, تو میرا مالک بھی ہے, تو میرا رازق بھی ہے, تو میرا معبود بھی ہے, تو میرا مسجود بھی ہے, تو رحمان بھی ہے, تو رحیم بھی ہے, تو کریم بھی ہے, تو غفور بھی ہے, تو ستار بھی ہے, تو غفار بھی ہے, تو جبار بھی ہے, تو انک علی کل شیء قدیر بھی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کو الگ الگ ناموں سے کیوں پکار رہے ہیں؟ کہا تو نہیں جانتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا. میرا وجود نہیں تھا تو اللہ نے مجھے پیدا کر کے مجھ پر احسان کیا تو میں احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤں گا. اللہ نے نور محمدی کو پیدا کیا, محمد نے اللہ کے ناموں کو پیدا کر دیا. کھا گئے آپ یہ جملہ, جس طرح یہ مائک میری آواز کھا رہا ہے, آپ ہمارے جملے کو کھا گئے. اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا, علماء موجود, مگر اللہ نے اپنے ناموں کو پیدا نہیں کیا, اس لیے کہ نام کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کوئی پکارنے والا موجود ہو. جب کوئی تھا ہی نہیں تو اسے ناموں سے پکارتا کون؟ تو اللہ نے جب نور محمدی کو پیدا کیا تو اس نور محمدی نے اللہ کو ناموں سے پکارا. میرے نبی نے شکر کا سجدہ کیا. توجہ, مولوی یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے, میں وہی رک جاتا ہوں. مولوی یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے نا کہ میرے نبی نے شکر کا سجدہ کیا. سوال تو یہ ہے کہ مولوی شکر کا سجدہ کیا مگر کس پر کیا؟ اس لیے کہ زمین تھی نہیں, آسمان تھا نہیں, مٹی تھا نہیں, ہوا تھا نہیں, پانی تھا نہیں, آگ تھا نہیں, تو کس پہ سجدہ کیا؟ کہا نور نے نور پہ سجدہ کیا. نور نے نور پہ سجدہ کیا. تو جب نور نے نور پہ سجدہ کیا تو نور کیسے نور کی حدت ٹکرائی, نور سے نور کی شدت ٹکرائی تو نوری محمد کے جبین سے نوری پسینے کے قطرے بہنے لگے. اللہ کی قدرت کو گوارا نہیں ہوا. اللہ نے کہا تو میرا حبیب ہے, لولا کا لما خلقت الابصار, تو اگر نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. تو میرے حبیب میری قدرت کو یہ گوارا نہیں, میری محبت کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جبین نور سے نوری پسینے کے جو قطرے بہ رہے ہیں یہ قطرے برباد ہو جائے, یہ قطرے ویسٹ ہو جائے. میرے آقا نے کہا پروردگار کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا محمد اپنے جبین نور سے ان پسینوں کے قطروں کو بہنے دو. ہم انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کریں گے, کبھی موسیٰ کو پیدا کریں گے. ہم انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو صفی اللہ بنائیں گے, کبھی نوح کو نجی اللہ بنائیں گے, کبھی ابراہیم کو خلیل اللہ بنائیں گے, کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بنائیں گے, کبھی عیسیٰ کو روح اللہ بنائیں گے, کبھی اسماعیل کو نبی اللہ بنائیں گے. اب میں نے کہا مسلمانوں یہ تمام 1,23,998 انبیاء یہ محمد کے پسینوں سے پیدا ہوئے تو تم انہیں کیا کہہ کے پکارتے ہو؟ مسلمان کہنے لگا آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام. میں نے کہا تو پھر پریشان کیوں ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام, حسن علیہ السلام. پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ کہا علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ رکھتا ہے. میں نے کہا عجیب مولوی ہے, ارے جو محمد کے پسینوں سے پیدا ہو وہ تو علیہ السلام, جو خون محمد ہو. جب تک آپ بس کم از کم ساتھ دیتے رہیں, آپ بولتے رہیں, تب تک میں بولتا رہوں گا. اس لیے کہ میرا بھی علی گڑھ والوں بچپن سے ایک مزاج رہا ہے, میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں, ہرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا.
جو پسینے سے پیدا ہو وہ تو علیہ السلام، اور جو خون محمد، توجہ، مولوی کہنے لگا نہیں ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، سارا علی گڑھ کا مجمع موجود، علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ میں نے کہا اگر علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لگتا ہے تو یہ بتا کہ جبریل کو تیرے باپ نے نبوت دی؟ آخری آدمی تھا، جبریل نبی تھا، جبریل رسول تھا۔ کون تھا جبریل؟ تو سارے مولوی مل کر کہنے لگے جبریل غلام مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا اب تک رشتوں کی تمیز نہیں آئی، جبریل غلام مصطفیٰ ہے، حسین اولاد مصطفیٰ۔ امام حسین علیہ السلام مت کہیے۔ میں نے کہا تو ہی بتا میری جان کیا کہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے۔ اچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ میں نے کہا بے بہن کا حسین کو اللہ سے تو راضی کروائے گا؟ جس کے صدقے میں اللہ قیامت میں پوری امت سے راضی ہوگا۔ علی علیہ السلام مت کہیے۔ علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام پسند نہیں ہے مولویوں کو۔ اچھا، علیہ السلام علی کے نام کے ساتھ لگانے میں بہت پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ علی کا ایک بیٹا ابھی آنے والا ہے۔ محمد والے محمد۔ علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں بہت پرابلم ہے مولوی کو، پر علی کا ایک بیٹا ابھی آنے والا ہے۔ مجھے دکھاؤ کہ کسی قبیلے کا بھی مولوی، کسی مسلک کا مولوی، کسی فرقے کا بھی مولوی دکھاؤ جس نے کہا ہو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا نہیں، جس قبیلے کا بھی مولوی ہو، جس مسلک کا بھی مولوی ہو، جس گروہ کا بھی مولوی ہو، یہی کہتا ہے امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام۔ میں نے کہا عجیب مولوی ہے، ارے دادا کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں پرابلم، اور بیٹا جو ابھی آنے والا ہے اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتا ہے۔ تو جواب یہ ملا کہ مولانا شبیر وارسی مولوی تو مولوی، یہ تو مولوی کے باپ کو بھی پتا ہے کہ اب جو علی کا بیٹا آنے والا ہے وہ ہاتھوں میں غلام لے کر نہیں آئے گا۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ ابھی آنے والا ہے۔ اچھا، تو کچھ نہیں پڑھتا مت پڑھ، نماز تو پڑھتا ہے نا؟ اچھا، نماز کیا عبادت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سَوَاهَا فَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سَوَاهَا۔ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد، اگر نماز ریجیکٹ تو ہر عمل ریجیکٹ، اور نماز ایکسپٹ تو ہر عمل ایکسپٹ۔ اگر نماز قبول تو روزہ بھی قبول، نماز قبول تو حج بھی قبول، نماز قبول تو زکات بھی قبول۔ تو بھائی ہر عبادت قبول ہوگی۔ جب نماز قبول ہوگی پتہ چلا نماز کا
پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز کا قبول ہونا ضروری ہے۔ تب عالم اسلام یہ سوال کرے گا نا کہ مولانا ہر عبادت کو نماز قبول کرواتی ہے، وہ کون سی عبادت ہے جس کی وجہ سے خود نماز قبول ہوتی ہے؟ تو امام شافعی رحمت اللہ جواب دیتے ہیں، اے اہل بیت محمد، آپ کی عظمت کے لیے یہی تو کہنا کافی ہے کہ جب تک کوئی نمازی آپ اہل بیت پر نماز نہ پڑھتے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی نمازی نماز میں اہل بیت پر درود نہ بھیج دے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اچھا میں درود پڑھ رہا ہوں، اب تم بتانا صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں، اور کسی ایک خاص فرقے کا درود نہیں، عالم اسلام کا اجتماعی درود پڑھ رہا ہوں، بتانا صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ نماز میں درود کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد، ختم۔ بولو میری جان، ختم نہیں ہوا نا، ختم۔ آگے کا سینٹنس کیا ہے؟ وعلی آل محمد۔ پتا کیا چلا؟ کہا نماز میں فقط نبی پہ درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، آل نبی پر بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ تو ایک بات سمجھ لو کہ سب بات سمجھ میں آ گئی کہ ربیع الاول میں فقط میلاد النبی کرنے سے کام نہیں چلے گا، محرم میں ذکر حسین بھی کرنا پڑے گا۔ ابھی تو درود کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، میں نے کہا نا عالم اسلام کا اجتماعی درود پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر۔ توجہ، نماز میں پٹھانوں کی اولادوں پر درود نہیں، نماز میں مولویوں کی اولادوں پر درود نہیں، نماز میں فقط نبی اور علی کی اولادوں پر درود۔ توجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر۔ کیسے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے درود و سلام بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں پر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ برکتیں نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر۔ کیسے؟ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر۔ تو میرا سوال ہے پوری دنیا کے مولویوں سے کہ مجھے یہ بتا کہ اللہ نماز میں جس ابراہیم اور ابراہیم کی اولادوں پر درود و سلام بھیج رہا ہے اس ابراہیم کی اولاد میں ابو طالب ہے کہ نہیں؟ کی اولاد پر اللہ درود و سلام بھیج رہا ہے، تو یہ بتا علیہ السلام کے معنی کیا ہے؟ ان پر سلام ہو۔ تو میں نے کہا نماز میں کیا رضی اللہ کہتا ہے؟ جو نمازوں میں علیہ السلام ہوتے ہیں وہ جلسوں میں رضی اللہ ہو جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ اور ذاکر نائک نے ایک چیز اچھا کیا، یزید کو رضی اللہ کہہ کے بتا دیا کہ عالم اسلام کے سامنے رضی اللہ کا اسٹیٹس کیا ہے۔
کہہ دیا. توجہ دیکھیں مولا کی مرضی ہے, بات کہاں سے کہاں گھوم رہی ہے. کیوں؟ کا اس لیے کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی. ہاں علی گڑھ والوں, ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں, کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی. مگر یہ بھی تو بتاؤ منحوس باپ کے منحوس بیٹے کہ 2 کس کے شہزادے تھے؟ میں بتاتا ہوں. ایک طہارت کا شہزادہ تھا, ایک نجاست کا شہزادہ تھا, ایک بندگی کا شہزادہ تھا, ایک گندگی کا شہزادہ تھا, ایک نور کا شہزادہ تھا, ایک ظلمت کا شہزادہ تھا, ایک علم کا شہزادہ تھا, ایک جہالت کا شہزادہ تھا. آخری آدمی تک کربلا میں کیا تھا؟ ایک طرف طہارت تھی, ایک طرف نجاست تھی, ایک طرف بندگی تھی, ایک طرف گندگی تھی, ایک طرف نور تھا, ایک طرف ظلمت تھی. ارے ایک طرف وقت کا ایمان تھا, ایک طرف نسخہ حرام تھا. زندہ باد. میرے سامنے یہ عالم اسلام کا مجمع اور یہ حسینیوں کا مجمع ہے. کوئی شیعہ, کوئی سنی نہیں, کوئی وہابی, کوئی بریلوی نہیں, ہم سب حسینی. میں بار بار کہتا ہوں, علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے, علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا شرط نہیں ہے, علی سے محبت کرنے کے لیے وہابی ہونا شرط نہیں ہے, علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا شرط نہیں ہے, علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے. علی سے محبت وہی کرتا ہے جس کی ماں نیک ہو, باپ ایک ہو. اور سنو علی گڑھ والوں, مجھے تو علی کا ذکر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. مزہ اس لیے آتا ہے نا کہ جب میں ذکر علی کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں. یہ میدان ہے, میدان ذکر علی, ایمان اور نفاق کا میدان. اور یہ میدان ہم نے نہیں طے کیا, یہ میدان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے طے کیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے تو ہمیں پہچاننا بہت مشکل تھا کہ اپنا کون ہے, پرایا کون, وفادار کون ہے, غدار کون, مومن کون ہے, منافق کون. اس لیے کہ مکے میں پہچاننا مشکل نہیں تھا, کیونکہ مکے میں ایک طرف ابو لہب ہوتا تھا, دوسری طرف ہم ہوتے تھے. ایک طرف ابو جہل ہوتا تھا, دوسری طرف ہم ہوتے تھے. ایک طرف عتبہ و شیبہ ہوتا تھا, دوسری طرف ہم ہوتے تھے. مگر مدینے میں سب نمازی, سب مسلمان, سب تعلیم والے, سب اباؤ جبا دفتار والے, سب ہاتھوں میں تسبیح لے کر گھومنے والے. تو مدینے میں پہچاننا بہت مشکل تھا کہ اپنا کون, پرایا کون, غیر کون, پرایا کون, وفادار کون, غدار کون. تو صحابہ فرماتے ہیں جب بھی چیک کرنا ہوتا تھا کہ سامنے والا وفادار ہے یا غدار, اپنا ہے یا پرایا, تو ہم ذکر علی کرتے تھے. اگر تیرا پھر جاتا تھا تو وفادار, اگر تیرا مرجھا جاتا تھا تو نسلی غدار. یہ کلیہ صحابہ کرام نے دیا.
اور وہ منافق ہے جو کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. ہم سے زیادہ صحابہ کو کون چاہے؟ سن مجھ سے صحابہ کی فضیلت. صحابہ کون ہے؟ صحابہ اگر آسمان پر ہے تو آسمان کے ستارے ہیں، اگر زمین پر ہے تو قرآن عشق محمد کے پارے ہیں. آخری آدمی تو جو کھڑا ہے وہ بھی بولے گا صحابہ اگر آسمان پر ہے تو آسمان کے ستارے ہیں، اگر زمین پر ہے تو قرآن عشق محمد کے پارے ہیں، اور اگر نبی کے بعد علی کے ساتھ ہے تو سارے کے سارے ہمارے ہیں. ہم سے طے کرو صحابہ کا معیار کیا ہے. سنو، صحابہ کو ہرگز برا نہ کہنا، مگر شرط ہے نہ صحابہ کو برا کہنا نہ کسی برے کو صحابہ کہنا. یہ ہے معیار. اب سنو، ہم ہوا پہ تیر نہیں چلاتے، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. ہم دشمن کو دلیل سے ذلیل کر دیتے ہیں. جو میں نے کہا نا کربلا میں کون کس کا شہزادہ تھا، ثابت کر کے جاؤں گا. اللہ کے رسول کا دربار سجا ہے. کون نبی؟ وجہ خلقت کائنات، سبب خلقت کائنات، صدر مملکت کائنات، اللہ خالق کائنات، محمد مالک کائنات. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ مقام مصطفیٰ. توجہ، اللہ کے بعد کسی کا مقام تو وہ مقام مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے بعد کسی کا مقام تو وہ مقام مرتضیٰ. اور جو اس کو آگے پیچھے کرے وہ نہ سنی نہ شیعہ. کائنات کا شہنشاہ بیٹھا ہے اپنے مرکز پر. سارے کائنات کے خیراتی آئے ہیں دربار محمد میں خیرات لینے. 18,000 عالم کی مخلوقات کھڑی ہے صفوں میں کہ محمد سے بھیک لے لے. اسی دربار محمد میں ایک شخص داخل ہوا. بس یہ آخری واقعہ. ایک آدمی داخل ہوا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی داخل ہوئی، اور بیوی کی انگلی پکڑے ہوئے ایک بچہ بھی داخل ہوا. سلام کیا، نبی سے جواب سلام ملا. اللہ کے رسول نے کہا کس لیے آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ عورت جو میرے ساتھ ہے یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اور یہ جو میری بیوی کی انگلی پکڑے ہوئے بچہ ہے نا، میری بیوی کا کہنا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. توجہ، آپ کبھی ایسا مت کہیے گا. ہاں، میں نہیں چاہتا کہ علی گڑھ کے باہر آپ زندگی گزاریں. اللہ تمام شوہروں کو ان کی بیویوں کے ظلم سے محفوظ رکھے. یہ آوازیں بتا رہی ہیں کہ سارا مجمع مظلوموں کا ہے. یا رسول اللہ، یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر، اور یہ بچہ جو انگلی پکڑے ہوئے ہے میری بیوی کا کہنا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ کے رسول نے اس کا چہرہ دیکھا، کہا ہے تیری بیوی کا کہنا ہے تو تیرا کیا کہنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں مانتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے شک ہے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے اس کے حلالی ہونے پہ شک ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ میں رنگ کا گورا ہوں، بیوی بھی گوری ہے، اور بچہ ایک دم نیگرو.
بیوی کا بھی کمپلیکشن وائٹ اور بیٹا ایک دم کالا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یا رسول اللہ محلے والے مجھے تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری بیوی نے امانت میں خیانت کی ہوگی، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ میرے دل میں بھی شک پیدا ہو گیا ہے، تو آپ انصاف کیجئے۔ اب اللہ کے رسول نے اس کے طرف سے چہرہ ہٹایا، اس کی بیوی کو دیکھا، کہا بہن یہ بتا تیرا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ میرے ہاتھوں میں قرآن بھی دے دیں تو میں قرآن کی قسم کھا کر کہوں گی کہ یہ اس کی ہی اولاد ہے، یہ بچہ حلالی ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ ابھی مقدمہ چل رہا تھا، ابھی بحث ہو رہی تھی، ابھی ڈیبیٹ ہو رہا تھا، ابھی آرگومنٹ چل رہا تھا، رسول اللہ ڈیبیٹ سن رہے تھے کہ اتنے میں دربار رسالت میں نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں شہیدوں کا سردار آ گیا۔ توجہ، نبیوں کے بادشاہ کے دربار میں جنت کا بادشاہ آ گیا۔ امام حسین تفسیری عالم مسجد میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ جیسے ہی حسین دربار رسالت میں داخل ہوئے، وہ بچہ جو اپنی جگہ پر بیٹھا تھا حسین کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بچہ حسین کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا جا اس بچے کو لے جا، یہ تیرا ہی بچہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کیسے کیا کہ یہ بچہ حلالی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ نے کہا ارے تو نے نہیں دیکھا جب میرے دربار میں میرا حسین آیا تو تیرا بچہ حسین کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھنا حسین کا احترام فقط حلال زادے کا ہے۔ حسین کا احترام، حسین کی تعظیم فقط حلال زادے کرتے ہیں۔ توجہ، حسین کی تعظیم حسین کا احترام فقط حلالیوں کی پہچان ہے۔ توجہ، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جملوں پر میری جان قربان۔ آپ نے کہا تھا 1400 برس پہلے کہ حسین کی تعظیم فقط حلالی کرتے ہیں، حرام زادے نہیں کرتے۔ 1400 برس بعد بھی ہندوستان میں ثابت ہو جاتا ہے جب حسین کا تعزیہ نکلتا ہے، ارے جتنے حرام زادے ہیں ان سب کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج بھی 1400 برس بعد بھی محرم میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حر کون ہے، حرملا کون ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ حسین کا تعزیہ دیکھ کر چہرے اتر جاتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تعزیہ دیکھ کر مولوی کو اپنے باپ داداؤں کی یاد آتی تو کبھی تعزیے پر فتویٰ نہیں لگتا، مگر تعزیہ دیکھ کر حسین یاد آتا ہے، نسلوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جن کے باپ داداؤں نے حسین کو قتل کیا آج بھی لہو جوش مارتا ہے۔ ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ ختم کر دیا میں نے۔ کربلا کے بعد ایک حسینی بچا، ہمارا مولا سجاد۔ آج اس ایک حسینی سے پوری دنیا میں کروڑوں حسینی ہے نا، کروڑوں حسینی۔ تو کبھی اندازہ لگانا کہ جب اس ایک حسینی سے کروڑوں حسینی، کربلا کے بعد حسینی ایک بچا تو یزیدی کتنے بچے؟ تاریخ پڑھنا جاتا ہے
جب مختار بن عبید ثقفی نے انتقام خون حسین شروع کیا تو 2 لاکھ یزید کی فوج سمندر کے راستوں سے بھاگ کر جبرالٹر، اسپین، روم، ہندوستان اور دیگر سلطنتوں میں جا کر یزیدیوں نے بنا لی ہے۔ تو ذرا سوچنا کہ جب اسے ایک حسینی سے کروڑوں حسینی ہو گئے تو 2 لاکھ یزیدیوں سے کتنے یزیدی ہوئے؟ لہذا اکثریت ان کی زیادہ ہے، مگر وہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ یزیدی ہیں۔ یہ فخر اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم کم بھی ہیں تو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ حسین۔ یہی فیصلہ کر لو، ہندوستان میں یزید کی ایک کنفرم اولاد ہے، اولادیں تو بے شمار ہیں، ایک کنفرم ہے ذاکر نائک، کنفرم ہو گیا۔ اگر اس کے ڈی این اے کو ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس کا شجرہ یزید سے ملے گا، مروان سے ملے گا۔ اور یہ جو بیٹھے ہیں نا پرشیدہ پر، اگر آپ لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا، کسی کا شجرہ سلمان سے ملے گا، ابوذر سے ملے گا، عمر سے ملے گا، اور سے ملے گا۔ ڈی این اے کی بات ہے میری جان۔ تو اب یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تم دیکھو یزید کو رضی اللہ تو کہا، پر ہمت نہیں ہوئی کہ بیٹے کا نام یزید رکھے۔ اسے کہتے ہیں حسینیت کی جیت۔ تاریخ پڑھنا جاتا ہے، کربلا کے بعد یزید نے جب مدینے پر حملہ کیا، واقعہ حرہ جا کر پڑھنا تاریخ میں، تو یزید کے فوج نے 1000 سے لے کر 3000 تک کی روایت ہے، 3000 مدینے کی عورتوں کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا، اور 3000 عورتیں حمل سے ٹھہری۔ تو جو ان کی اولادیں ہوئی وہ ناجائز ہوئی کہ نہیں؟ پلے تھے وہ، پھر بچے جب پیدا ہوئے تو پلے کس ماحول میں؟ اسلامی ماحول میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں پلے بڑے، مگر نسل تو وہی خبیث نسل تھی، خون تو وہی تھا۔ تو جب یہ لوگ بڑے ہوئے اور محرم کا 4 نمودار ہوا تو انہوں نے دیکھا گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، ڈگر ڈگر، نگر نگر سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، یا حسین، یا حسین، حق حسین۔ تو یہ جتنے نطفہ حرام تھے انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد وہ تمام چیزیں جسے دیکھ کر حسین کی یاد آئے اسے حرام قرار دے دیا جائے۔ تاریخ پڑھنا، اور وہی سسٹم آج چل رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں جسے دیکھ کر مسلمانوں کو اپنے نبی کے نواسے کی یاد آتی ہے اسے حرام قرار دیا جاتا ہے۔ ورنہ ہندوستان میں کوئی ایسے سادات کی درگاہ نہیں ہے، کوئی ایسے ولی کی بارگاہ نہیں ہے جہاں پر حسین کا تعزیہ نہ اٹھتا ہو۔ تمہیں بتایا نہیں گیا، مگر میں شکر گزار ہوں سوشل میڈیا والوں کا کہ آج سوشل میڈیا نے ہر جگہ کا تعزیہ دکھا دیا۔ یہ اجمیر کا تعزیہ، یہ کلیئر کا تعزیہ، یہ کٹوتا کا تعزیہ، یہ علی گڑھ کا تعزیہ، یہ دلی کا تعزیہ۔ قسم خدا کی، حسین کی عزاداری کرنا یہ شیعت کی پہچان نہیں ہے، یہ حلال زادوں کی پہچان ہے۔ آج میں صبح ممبئی میں تھا، راج ٹھاکرے سے میری ملاقات ہوئی۔ پتہ نہیں مجھے مسلمان اس کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں، پر اگر تم سن لیتے کہ وہ حسین سے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے تو تمہیں پتہ چلتا کہ ہندو حسین کا کیسا احترام کرتے ہیں، غیر مسلم حسین کا کیسا احترام کرتے ہیں۔ اب تم مسلمان ہو کر نبی کے نواسے سے چڑھتے ہو۔ تاریخ جھٹلائی نہیں جا سکتی مسلمانوں کہ کربلا میں حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو، کوئی کافر، کوئی برہمن، کوئی سادھو نہیں تھا۔ حسین کا سر کاٹنے والا ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ۔
کیا مسلمانوں تم نے نبی کے گھر والوں کے ساتھ؟ سارے مسلمان ہیں، میں نے کہا نا کسی خاص مطلب کے لیے نہیں، پیلی ٹوپی، سادی ٹوپی، کالے کپڑے سب نظر آ رہے ہیں۔ یہی حسینیت کے چمن کی خاصیت ہے کہ حسین کے گلشن میں ہر رنگ کے پھول موجود ہیں۔ تم سے سوال ہے میرا، سارے مسلمانوں سے، تم نے کیا دیا اپنے نبی کو؟ تم سے نبی نے مانگا کیا؟ صرف امت کو دیا ہے نبی نے، توحید دیا، وحدانیت دی، ہدایت دیا، کعبہ دیا، قبلہ دیا، قرآن دیا، نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، عبادت دی، علم دیا، حکمت دی، تہذیب دیا، سویلائزیشن دیا، کلچر دیا، سب کچھ نبی نے دیا ہے۔ ایک چیز تم سے مانگی تھی، میرے اہل بیت کی محبت دے دو۔ یہی محبت دی تم نے کہ 50 سال کے اندر نبی کے پورے گھر کو اجاڑ دیا، بچے کو دبا کر دیا۔ اتنی غدار امت کسی نبی کو نہیں ملی جو میرے نبی کو ملی۔ تم کہو کہ بنی اسرائیل نے بھی تو غداری کی تھی، اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ ہاں ہاں صحیح بات ہے، بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، مگر نبیوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی بیٹیوں کو بازاروں سے نہیں گھمایا۔ مسلمانوں تمہیں غیرت نہیں آئی؟ نبی کی نواسیوں کو بازاروں سے گھمایا جا رہا ہے۔ جب بھی کسی نے امام زین العابدین میرے مولا سجاد سے پوچھا نا کہ مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، مولا سجاد کہنے لگے شام شام شام۔ کہنے والا کہنے لگا مولا اصغر کے گلے پہ تیر تو کربلا میں لگا، مولا اکبر کے سینے پہ برچی تو کربلا میں لگی، مولا قاسم کا لاشا تو کربلا میں تقسیم ہوا، مولا اور محمد کی کمسینی تو کربلا میں لوٹی، مولا شام میں کیا ہوا؟ مولا سجاد نے کہا کہ سینے پہ برچی کھانا ہماری وراثت ہے، گلے پہ تیر کھانا ہماری وراثت ہے، سر کٹانا ہماری وراثت ہے، مگر ماں بہنوں کا پسے گردن ہاتھ بندھے بازاروں سے پھیلا۔ کیا ظلم کی انتہا کر دی مسلمانوں۔ جب شام غریبہ آئی نا تو وہ ذوالجناح وہ گھوڑا جس پر حسین بیٹھ کر آئے تھے، کچھ ظالم ہاتھوں میں نیزہ لے کر بڑھے، ہاتھوں میں تیر لے کر بڑھے کہ اس گھوڑے کو قتل کر دے۔ پیسرے سعد نے آ کر کہا کہ اس گھوڑے کو کوئی اذیت نہ پہنچائے، اس گھوڑے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ سپاہیوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس پر نبی سوار ہوتے تھے، یہ نبی کی سواری ہے۔ میں کہوں گا ظالم، جس جانور پر نبی سوار ہوتے تھے تجھے وہ گھوڑا یاد رہا، اور وہ حسین جو دوشے رسالت کا شہسوار تھا، ارے اس کے اکیلے کے جنازے پر 22,000 گھوڑے دوڑائے گئے۔ ذرا تصور کرو مسلمانوں، ایک اکیلے حسین کے جسم مبارک پر 22,000 گھوڑے دوڑائے گئے۔ جس طرح بھیڑیے شکار کو لوٹتے ہیں نا، مسلمانوں نے نبی کے نواسے کے جنازے کو لوٹ لیا۔ کوئی آیا حسین کا امامہ اتار کر لے گیا، کوئی آیا حسین کا کرتا اتار کر لے گیا، کوئی آیا حسین کا کمربند اتار کر لے گیا، کوئی آیا حسین کی تلوار چھین کر لے گیا۔ ارے ایک شخص کی نگاہ حسین کی انگوٹھی پر پڑی، آنے کے بعد حسین کی انگلیوں سے انگوٹھی اتارنا چاہا، جب انگوٹھی نہیں اتری نا، ایک مرتبہ نے ہاتھ سے چھری نکالا، حسین کی ہتھیلیوں پر چھری چلا دیا۔ ہاں دادا رو لو، یہ دن تمام ہونے والے ہیں۔ سال بھر انتظار کر رہے تھے نا، اب وہ بیوی چند دنوں کی مہمان ہے جو اپنے لال کا پرسہ لینے آتی ہے، اور وہ تنہا نہیں آتی، اپنی پسلیوں کو پہلے پکڑتی ہے، شام جاتی ہے، ایک 4 سال کی معصوم بچی کو لیتی ہے، فرش ادا پر آتی ہے۔ جب سکینہ تمہیں روتے ہوئے دیکھ
دیکھتی ہے نا تو اپنی دادی سے کہتی ہے دادی اماں یہ میرے بابا کے ادادار کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ ارے دادی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو شبر مجھے تماچے نہ مارتا، میرے گوشت والے نہ مارتا۔ ہاں دادارو بولو، چند دن میرا مولا مہمان ہے، کل اسی وقت اسی جگہ آ کر دیکھ لینا ایک عجیب اندھیرا ملے گا۔ ہاں دادارو ساروں کی گنتی شروع ہوئی، ظالم کی سرستاد نے خولی ملون سے کہا خولی ذرا گن کر بتا کتنے سر ہیں؟ نیزوں پر سر گننے لگا خولی، گن کر بتایا 71 سر ہے۔ پیتر سعد نے کہا میں نے تو سنا ہے کربلا میں 72 لوگ قتل ہوئے، تو وہ 72واں سر کس کا ہے؟ ظالم کہنے لگا 72واں سر حسین کے شیر خوار علی اصغر کا ہے۔ حسین نے کربلا کی کسی نرم زمین پر اصغر کا جنازہ دفنا دیا ہے۔ پتا ہے حسینیوں، حسین نے اصغر کا جنازہ کس لیے دفنایا؟ کسی اور کا جنازہ نہیں دفنایا، اس لیے کہ حسین کو پتا تھا کہ شہادت کے بعد لاشوں پر گھوڑے مسلمان دوڑائیں گے۔ ارے اکبر برداشت کر لے گا، ارے عباس برداشت کر لے گا، مگر گود کا بچہ 6 مہینے کا شیر تم سب کو کیا دادارو اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سننا، تمہاری بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا، تمہارے 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ کوئی تیر نہیں مارے گا، تمہاری بچیوں کو کوئی ان کے گوشت والوں میں کوئی مارے نہیں دینے گا۔ ظالم کہنے لگا ہولی ایک کام کر، اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے جا، زمین پر نیزہ مار اور اصغر کا جنازہ زمین سے نکال۔ سن سکو گے دادارو، ارے کچھ نیزہ سوار چلے، زمین پر نیزہ مارتے ہوئے چلے، ایک ظالم کسی نرم زمین پر پہنچا، اب جو نیزہ مارا نا تو نیزہ تو نکلا، مگر نیزے میں پھنس کر اصغر کا جنازہ بچے کا لاشا اصغر کو جنازہ نیزے میں الجھ گیا۔ ایک ظالم نے نیزے سے اصغر کے جنازے کو زور سے کھینچا، اور ایک ظالم بڑا ننھے بچے کے گلے کو پکڑا، ایک نے بدن کو پکڑا، اور ایک ظالم نے چھری نکالا، ننھے گلے پر اندر پھیر دیا۔ رباب نے دیکھا ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ بس 2 منٹ تمام کر دیا۔ اصغر کی 3.5 سال کی بہن نے یہ منظر دیکھا نا، ایک مرتبہ چیخ نکلی، باپ کا کٹا سر دیکھا، چیخ نکلی، کسی نے اس کے سر پر یتیمی کا سایہ نہیں پھیرا، شبر پڑا، سکینہ کے بالوں کو پکڑا، چہرے پر اتنے تماچے مارے، بچی کے رخسار پھٹ گئے، کانوں کی بالیاں نوچ لی، لو پھٹ گئے، خون جب بہنے لگے نا تو سکینہ نے ایک مرتبہ حسین کا کٹا سر دیکھا، دیکھ کر کہا بابا اسی دن کے لیے سینے پر بلاتے تھے۔ آ گئی نا شام غریبا، آ گئی وہ تیری رات، جل گئے خیمے، چھین گئی چادریں۔ زینب جب مدینے سے نکلی تھی 65 بچے لے کر نکلی تھی، جب واپس مدینے گئی تو فقط 5 بچے زندہ تھے۔ اللہ جانے خیموں میں کتنے بچے جل کر آنا مر گئے۔ زینب نے کچھ بچوں کو سمیٹ کر ایک خیمے میں جمع کیا، مجھے نہیں پتا دادارو کہاں سے ایک کوزہ پانی کا آیا۔ زینب نے اپنے ہاتھ میں ایک پیالہ پانی کا لیا، سکینہ کے پاس آئی، بس رو لو اولاد والو تمہاری بیٹیاں سلامت رہے۔ زینب نے سکینہ کو دیکھا، کہا سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ 3 دن کی پیاسی ہے سکینہ، تو نے 3 دن سے پانی نہیں پیا سکینہ، سکینہ تو 3 دن سے بھوکی ہے سکینہ، تو نے صبح سے بڑے تماچے کھا لیے سکینہ،
لگی. سنو گے حسین کی بچی تھی نا, ایک مرتبہ زینب کا چہرہ دیکھا, دیکھ کر کہا پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی ہے, آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ بس 2 منٹ تمام کر دیا. زینب نے سکینہ کا چہرہ دیکھا, کہا میری بیٹی, میری بھتیجی, میں نبی کی نواسی ہوں نا, میں بنی ہاشم کے گھر کے ہم لوگ ہیں, ہمارے خاندان میں پہلے بڑے پانی نہیں پیتے, پہلے بچوں کو پانی پلاتے. ارے سکینہ نے یہ جملہ سنا, کہا لائیے پھوپھی اماں ہاتھوں میں پانی کا